امی میں تو تنہا رہ گئی، سایہ بھی ساتھ جب چھوڑ جائے، ایسی ہے تنہائی۔ استاد نصرت فاتح علی خان کا گایا ہوا یہ گیت یوں تو محض بچپن سے ہی سنتی آئی ہوں، پر یہ گیت محض اس لیے اچھا لگتا تھا کہ اس کے بول کانوں کو محظوظ کرتے تھے، مگر اب یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ تو بنا ہی میرے لیے ہے۔ اب سن کر دل اداس ہوتا ہے اور آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، اور دنیا کے سامنے انہیں چھپا لیتی ہوں، کیونکہ یہ دنیا کسی کے ساتھ روتی نہیں، کسی کا غم کوئی سنتا ہے، ایک دن، 2 دن، 4 دن، اور پھر وہ اپنی زندگی میں مگن، ہنستا مسکراتا بچپن، شرارتوں سے بھرپور لڑکپن اور کچھ کر کے دکھانے کے جذبے سے سرشار نوجوانی، اب اداس جوانی کہ دنیا کو جب مصروف عمل موج مستی میں دہا دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ میری بے بسی پہ ہنس رہی ہوں۔ وہ تیز رفتاری سے چل رہی ہے، میں ساکت ہوں، گھر کو خالی دیکھنا، خود پر جبر کر کے صبح سویرے بستر سے اٹھنا، سب کے لیے ناشتہ بنانا اور خود ناشتہ کیے بنا ہی کالج چلے جانا، واپسی پہ گھر کو پھر ویران دیکھنا اور کھانا کھاتے ہوئے آنسو کا حلق میں اتر جانا، ویران شامی اور دردناک رات کی تاریکی کھلی آنکھوں سے کاٹ لینا، اور پھر صبح کو پھر سے خود پر جبر کر کے اٹھنا کہ خود پہ ہوئی امی کی محنت کہیں ضائع نہ ہو جائے، زندگی ایک دم یوں ٹھہر سکتی ہے، اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر اب تو یہ تلخ تجربہ بھی ہو گیا۔ امی کبھی ہمیں یوں تنہا چھوڑ کر اس جہان فانی سے اس قدر جلدی رخصت ہو جائیں گی کہ جب میں نے انہیں جی بھر کے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ آج بھی یقین نہیں آتا، بھول کر امی کو پکار دیتی ہوں، پھر آنسو بہا لیتی ہوں، وہ ہاتھ جو امی کی صحت یابی کے لیے اٹھتے تھے اب ان کی مغفرت کے لیے اٹھاتی ہوں۔ اب جینے کا جی نہیں چاہتا، چہرے پہ لوگوں کے لیے جھوٹی مسکراہٹ بکھیر تو لیتی ہوں، مگر تنہائی میں اپنی بے بسی پہ بے اختیار آنسو بہتے ہیں۔ ابھی تو سپنے دیکھنا شروع کیے تھے، ابھی ان کی تکمیل کے لیے سفر طے کرنا باقی تھا، چلنے سے پہلے ہی منزلوں میں دلچسپی کھو بیٹھی ہوں۔ ذات خدا پر اس قدر پختہ یقین ہے مجھے کہ میں آج بھی یہی سوچتی ہوں کہ جو اللہ جانتا ہے وہ میں نہیں، مگر آج بھی دعا کے لیے جب آپ اٹھاتی ہوں تو بھول کر اللہ سے یا تو امی کی صحت مانگتی ہوں یا انجانے میں منہ سے یہی نکلتا ہے، اے اللہ امی واپس آ جائیں، اور پھر بے اختیار روتی ہوں کہ جو کچھ بھی ناممکن نہیں سمجھتی تھی میں، جو پختہ عزم لڑکی تھی کبھی نہ ہار ماننے والی، اور جسے لفظ کاش سے سخت نفرت تھی کہ یہ سمجھتی تھی کہ دنیا میں کچھ ناممکن نہیں ہے، یہ نہیں معلوم تھا کہ زندگی کبھی کبھار ایسے امتحان لیتی ہے کہ نہ بدن میں جان باقی رہتی ہے اور نہ کچھ حاصل کرنے کی تمنا، اور زندگی اس لفظ کاش پر آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ غم وہ چیز ہے جو انسان کو عمر بھر کا روگ لگا دیتا ہے۔ اپنی کسی بہت پیاری، خاص طور پر ماں کا اپنے سے دور جانے کا غم کیا ہے آج میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میری زندگی کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے کام جو پہلے میں خود کرتی تھی، مگر تب شاید میری امی کی دعائیں تھیں میرے ساتھ کہ مجھے ان کے انجام دہی میں کبھی دشواری نہیں ہوئی، مگر اب وہ پہاڑ لگتے ہیں۔ وین ڈرائیور وقت پر گھر سے صبح نکلنے پر باقی تمام لڑکیوں کے سامنے میری تعریف کرتے نہیں تھکتا تھا، اور اب وہی میرے گھر کے دروازے پر ہارن بجاتا رہتا ہے، اور میں چاہتے ہوئے بھی جلدی اٹھنے کے باوجود وقت پر تیار نہیں ہو پاتی، چلتے چلتے ٹھوکر کا لگ جانا، بے خیالی میں ہاتھ جل جانا، ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوتا تھا، مگر اب ہو جاتا ہے، بغیر کسی غم اور فکر کے رات کو سکون سے سو جانا اب تو بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ اس بار کا آنے والا مادر ڈے مجھے پل پل مار کے گزر گیا، شب مہراج، شب بہارات، رمضان المبارک کے سحر و رفتار، اور پھر عید زخموں میں نمک چھٹکتے ہوئے گزری۔ میری زندگی کا 22 فروری 2023 کا وہ بدترین دن، اور آج کا دن میں سکون کی نیند سو نہیں پائی، اور آنے والی زندگی کا سوچ کر کے کیسے گزرے گی کبھی سو نہیں پاؤں گی، کیونکہ آنکھ بند کروں تو وہ مجھے پیار سے پکارتی ہیں، اور یہ سوچ کر کے کہ وہ میرے پاس نہیں ہے آنکھ کھول دیتی ہوں۔ 2 فروری 2023 کا وہ بدترین دن تھا اور آج کا دن ہے، میں سکون کی نیند سو نہیں پائی، اور آنے والی زندگی کا سوچ کر کے کہ کیسے گزرے گی کبھی سو بھی نہیں پاؤں گی، کیونکہ آنکھ بند کروں تو وہ مجھے پیار سے پکارتی ہیں، اور یہ سوچ کر کے کہ وہ میرے پاس نہیں ہے میں آنکھ کھول دیتی ہوں۔
وہ جسے نیند کہا کرتے تھے سب چین کی نیند، وہ تیرے بعد کبھی آنکھ میں اتری ہی نہیں۔ وہ بوسہ، وہ میرے لیے ان کے لبوں سے نکلی دعائیں، وہ یادیں، وہ باتیں بھولے سے بھی نہیں بھولے گی۔ زندگی کیسے گزرے گی معلوم نہیں، اب میں ہوں اور میری تنہائی۔ زندگی گزرے گی تو صحیح، پر کبھی جی نہیں پاؤں گی، کیونکہ سب خوشیاں تو ایک ہی ہستی کے دم سے ہی۔ اب میں ہوں اور ہر سمیت پھیلی ہوئی اداسی، خاموش در و دیوار سے ویران دل باتیں کرتا ہے اور امی سے کہتا ہے امی میں تو تنہا رہ گئی۔ وہ جسے خود سے کبھی جدا نہیں کیا، آج وہ تنہا ہے، یہ سوچ کر زندہ ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا تو ہوتا ہے نا۔ پھر صبر تو آ ہی جاتا ہے مگر مشکل، بہت مشکل سے۔ اب موت کا معلوم نہیں، وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں کب آئے گی، ہاں مگر جب بھی آئے گی جدائی کے غم سے آئے گی۔ For more updates, subscribe the channel and press the bell icon.